بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آواز دوست کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق کا اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام دکھی دل کے ساتھ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر سلوک روا رکھا جاتا ہے اس حوالے سے، اور گزشتہ دنوں تقریباً 4 دن قبل جو لاہور موٹر وے پر ایک سانحہ پیش آیا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس سانحہ کے محرکات اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو خدشات ہیں ان پر بات ہوگی، اور اس کے علاوہ یورپ بھر میں مقیم جو پاکستانی ہیں، تارکین وطن پاکستانی ہیں، ان کے اندر سے اس طرح آواز نہیں اٹھی جس طرح پاکستان کے اندر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں، لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ اس کا انصاف ہونا چاہیے، جبکہ یہ واقعہ تو خالصتاً اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس، اٹلی، پرتگال، جرمنی، اسپین، کسی ملک سے بھی اس طرح آواز نہیں اٹھی جو حکومت کے کانوں تک پہنچے اور جس کو محسوس کیا جا سکے۔ فرداً افراد نے اپنے طور پر مختلف ویب سائٹس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، افسوس کیا، مذمت کی، لیکن اجتماعی طور پر اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی کہ جو سنا جا سکے یا کہا جا سکے کہ اٹلی سے، اسپین سے، پرتگال سے، فرانس سے احتجاجی مظاہرہ ہوا، حکومت پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس طرح کا کوئی پروگرام ہمارے سامنے نہیں آیا۔ آج کا یہ پروگرام ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور اوورسیز کے ساتھ روا رکھا جانے والا جو سلوک ہے پاکستان کے اندر اس کی نشاندہی کریں گے۔ آج کے ہمارے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں فرانس سے سینئر صحافی ہیں، پاکستان کی سیاست اور فرانس کی سیاست پر ان کی گہری نظر ہے، صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسپین سے میرے ساتھ معروف سیاسی ورکر ہیں اور سیاست کے حوالے سے پاکستان کی سیاست ہو یا اسپین کی سیاست، وہ دونوں کو بغور دیکھتے ہیں اور اس پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ میری مراد چودھری ایاز مٹھانا چک ہیں، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور روزانہ کی طرح اسپین سے ہی جنگ اور جیو کی نمائندگی کرنے والے جواد چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور اٹلی سے آج کے پروگرام میں شریک ہیں، صحافی ہیں، سیاسی ورکر ہیں، سماجی ورکر ہیں، کشمیر کے حوالے سے بات ہو تو ان کا نام ہے، ویسے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر گفتگو ہو تو ان کی شخصیت سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ میری مراد آفتاب احمد سے ہے جو اٹلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام شرکاء کا انتہائی مشکور ہوں، اور سب سے پہلے میں آفتاب صاحب کی جانب ہی بڑھوں گا کہ آفتاب صاحب اس سارے واقعے پر آپ ایک طائرانہ نظر جو ہوتی ہے وہ پہلے ڈالیے گا، بعد میں ہم دوسرے معاملات کی طرف بڑھیں گے۔ سب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو اس وقت یورپ کا ایک مقبول اوورسیز کے لیے مقبول ترین پروگرام ہے اس میں آپ نے دعوت دی، اور دوسرا یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک جو باضمیر شخص ہے چاہے اس کا کسی بھی پارٹی، مذہب، فرقہ سے تعلق ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مذمت ہی کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو تفصیلات ہیں وہ تو لوگوں کو تقریباً ہر شخص ان سے آگاہ ہے۔ ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم کس پستی تک گر چکے اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ باقی بحیثیت اوورسیز پاکستانی بھی جو جیسے آپ نے بات کی ہے، میں ذاتی طور پر بہت شرمندہ ہوں
اور ہر جو پاکستانی خاتون ہے اس وقت، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ جینڈر سے، پاکستانی جو مرد ہے وہ اس واقعہ کے بعد سخت شرمندہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، پاکستان میں لڑکپن تھا، تو بس پہ یا کسی مارکیٹ میں یا کسی بھی ایسے جہاں پہ پبلک اجتماع ہوتا تھا، خواتین کو ایک مخصوص عزت دی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں۔ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، کوئی خاتون آ گئی ہے، ایک ہے، دو ہے، چار ہے، جتنی بھی، تو مرد جو ہے وہ کھڑے ہو کر نظریں جھکا لیتے تھے۔ پنڈی، لاہور، اس طرح کے شہروں میں آج دن تک، مطلب اب تو وہ ماحول خراب ہو چکا ہے، لیکن اس وقت خواتین کی عزت کی جاتی تھی۔ لیکن آج کی جو خاتون ہے، اس واقعہ کے بعد اس کا پاکستانی جو مرد ہے اس سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ میری ماں، بہن، بیٹی، ہم سب کی کوئی بھی خاتون، اللہ نہ کرے اگر اسے روڈ پر کوئی مشکل پیش آ جائے، وہ مدد طلب کرنے کے لیے جب روڈ پر کسی مرد کو دیکھے گی تو اس کے ذہن میں ان لوگوں کا چہرہ ضرور سامنے آئے گا، وہ ڈرے گی۔ اب جو سب بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت وقت کس طریقے سے اپنے ملک کی خاتون کا اعتماد بحال کرتی ہے۔ ان مجرموں کی گرفتاری کے بعد سزائیں اور کوئی ایسے انیشیٹو جن سے پاکستانی خاتون کا راہ چلتے مرد پر، پاکستانی مرد پر، جیسا کہ آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے تھا، وہ اعتماد بحال ہو۔ اگر خاتون سڑک پر چل رہی ہے، اسے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، بہت سی ہماری ہم سب ایک جیسی فیملیز کے لوگ ہیں، ہم کو بیوہ، کوئی یتیم، اس طرح کے، کسی کا خاوند بیمار ہے، کسی کا خاوند گھر نہیں ہے، خصوصی طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں پاکستان میں اکیلی ہوتی ہیں، وہ کہیں جاتی ہیں کسی دفتر میں، کسی سڑک پہ، کسی پبلک پلیس پہ، تو انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ کیسے مدد طلب کریں گی؟ یہ جو سوال ہے بنیادی میرا صاحبزادہ جہانگیر صاحب اور جواد صاحب سے بھی یہی ہے کہ اسی پہ گفتگو کریں، اور جو خاتون کا اعتماد ہے وہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بحال ہوگا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ جی، خواتین کا جو اعتماد ہے وہ کس طرح بحال ہوگا؟ چوری اعجاز مٹھیانہ صاحب، آپ کے سامنے بھی یہی سوال ہے کہ آپ اس سارے واقعے کو کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا، ماشاءاللہ بہت میننگ فل پروگرام آپ کا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے، اس پہ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ سم ٹائم آپ کی زندگی میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسانیت کا اس طرح بے دردی سے جنازہ نکلتا ہے تو آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی بات کروں گا، میں جو کچھ بھی کہوں گا، وہ جسٹ ایک لوگوں کو ایک مذاق لگے گا، کیونکہ یہ سب ایک روایتی سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کے افسوس میں، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، دلی طور پہ یقیناً ہم سب کو دکھ ہے اس چیز کا، کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یا پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس واقعے کا دکھ نہ ہو، جو اندر سے اس پہ رو نہ رہا ہو، لیکن الفاظ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے، ہم سب پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم سب نے اپنے حالات کا اظہار کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی طرح اوورسیز پاکستانی جو کچھ عرصے سے، کچھ برسوں سے اوورسیز کے کسی بھی ملک میں مقیم ہے، سب کا ایک خواب ہوتا ہے۔ تقریباً 100% تو نہیں، لیکن پھر بھی میں 95% پاکستانیوں کو آپ کو بتاؤں گا کہ سب کا یہی خواب ہوتا ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، میرے جو دوست پروگرام میں موجود ہیں یہ سب بھی شامل ہیں، کہ جب ہم یہاں پہ کچھ عرصہ گزار لیں گے، جب ہم یہاں پہ خاطر خواہ پیسے کما لیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم واپس اپنے وطن جائیں گے، ہم واپس اپنے والدین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، ہم اپنے بچے جو ادھر ہمارے ساتھ ہیں ان کو لے کر اپنے وطن میں جائیں گے، جو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے دادا دادی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنا کلچر دیکھیں گے، دین دیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی جو تعلیم ہے وہ پاکستان میں جا کر حاصل کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہی خواب، یہی سب خواہشیں لے کر ہماری وہ بہن بھی پاکستان میں گئی، جو کچھ ہم نے نیوز میں سنا یا جو کچھ دیکھا، کہ وہ بہن بھی یہی سب کچھ لے کر پاکستان میں گئی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ملک، یہاں پہ قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ اوورسیز میں، اور ہم اکثر ہم آپ کے ساتھ بھی جب گپ شپ ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی چلتا پھرتا پاکستان ہے۔ ہم اپنے ملک کے سفیر ہیں، ہم نے اپنے ملک کا اچھا امیج لوگوں کے سامنے لانا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے
کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہت سے حکمران آئے, بہت سے حکمران گئے, حکومتیں آتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں, لیکن جو ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. سسٹم کو ختم کرنے کی اس کو ضرورت ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ جو بندہ آتا ہے, ظاہری بات ہے ہر بندہ سبز باغ دکھاتا ہے, اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ چیزیں جوں کی تو رہ جاتی ہیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو میڈیا ہے, ہمارا میڈیا چلے وہاں پہ تو اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو جیسے آپ ہیں, جواد صاحب ہیں, صاحب عتیق صاحب ہیں, آپ لوگ یورپ میں بھی رہ رہے ہیں, تو کم از کم آپ کو یا آپ جیسے اور سارے ساتھی بھائیوں کو یہاں کے قانون کو دیکھ کے, کیوں یہاں یہ ملک ترقی یافتہ ہیں, کیوں ان ملکوں میں یہ کام نہیں ہوتے, کیوں ان ملکوں میں موٹر وے کے اوپر رات کو عورتوں کی عزت پامال نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہاں کا سسٹم. اور آپ لوگ وہ چیز اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اور آپ کو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے وہاں پہ بیٹھے حکمرانوں کو, جن کو پتہ بھی ہے لیکن خاموش ہیں, ان کو پتہ چلے کہ یہ چیز کیسے صحیح کرنی ہے. اس کے بعد بطور اوورسیز پاکستانی, ہم یہاں پہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی ہیں, ہم سب کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, میں خود کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, سب کا اپنا اپنا ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم پارٹی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جس گورنمنٹ اقتدار میں, مطلب جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے, اور جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واقعہ کچھ بھی ہے اس کی نوعیت کو نہیں دیکھنا, لیکن سب سے پہلے حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور جو حکومت ہوتی ہے وہ جب کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی ہو جاتا ہے, تو وہ باقی سب کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے ایسے مواقع پہ ہمیں پارٹی کھیلنا بند کرنا ہوگا. ہم سب کو ایک ہو کر, ایک آواز ہو کر اس پہ بات کرنی ہوگی. باقی جیسے جیسے آپ کا پروگرام آگے چلتا ہے تو جیسے جیسے جی بالکل, پارٹی بازی سے باہر نکل کر ہمیں حقائق کی طرف آنا چاہیے. جو چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں, جو سب سے پہلے تو آپ اس سارے واقعے پر آپ کا اپنا کیا رد عمل ہے؟ آپ نے جب یہ واقعہ سنا اور دیکھا تو آپ کا جو پہلا رد عمل تھا وہ کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, اس سے بیشتر واقعات ہو چکے ہیں. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, حادثے سے بڑا تانہا یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر, کہ ہماری شاید یہ عادت بن چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات سننے کی, سانحات دیکھنے کی اور مذمتی بیانات جاری کرنے کی. لیکن پریکٹیکلی آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ایسے واقعات مستقبل میں نہ رونما ہوں. آپ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے بہت بڑا تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تھانہ کلچر سسٹم, ریونیو سسٹم, جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, پٹوار سسٹم, یہ سارے کو تبدیل کروں گا. لیکن آپ پنجاب کے صرف 2 سال ہو چکے ہیں عمران صاحب کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے, اور 2 سال میں پنجاب کے 5 IG تبدیل ہو چکے ہیں. جب تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے آپ 2 سے 4 ماہ سے زیادہ عرصہ رہنے ہی نہیں دیتے تو اس محکمے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اور عمران خان صاحب نے سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی محکمے میں سیاسی مداخلت نہیں کریں گے, لیکن پنجاب پولیس میں سب سے زیادہ مداخلت اس ٹائم PTI کی گورنمنٹ کر رہی ہے, جس کے ثمرات آپ کو آج بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں. اگر تبدیلی گورنمنٹ نے اگر تھانہ کلچر یا پولیس سسٹم کو چینج کرنا تھا تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوتے, اور اگر مجرم پکڑے جاتے تو انہیں قرار واقعی سزا دی جاتی, تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی سیاسی مداخلت ان سارے جو محکمے ہیں ان میں ختم کریں. لیکن آپ کے پنجاب پولیس آپ کے سامنے ہے, 2 سال میں 6 سے 7 IG جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں, اور صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے. تو اس سے ہم صرف پولیس کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ایک IG یا کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا تو شاید نیچے تک تبدیلی آتی اور سسٹم بہتر ہوتا, اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہوتے, اور جو مجرم اور جو پکڑے جاتے ان کو واقعی ہی سزا مل جاتی. اور جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, ان کا چلان ہو کے عدالت میں بھیجا جاتا ہے, تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایسے حالات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مجرم جو ہے نا بری ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو ہم عدالتی سسٹم کو نا ملزم الزام ٹھہراتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 2 سال ہو گئے. مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے نے آج تک جو ہے نا کوئی بھی ایسا بل پاس کیا ہو جس میں آئین میں موڈیفکیشن کی ہو کہ آئندہ جو بھی
ریپ یا اس طرح کے واقعات میں جو مجرم پکڑا جائے گا اس کو کیا سزا دی جائے گی. ہم ڈائریکٹلی عدالت سسٹم کو جو ہے نا مولد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے کہ ہم آئین میں, قانون میں تبدیلی کریں تاکہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کر کے ایسے مجرموں کو سزا دیں. لیکن اوورسیز کے حوالے, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, باقی ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے اس کا ایک ویژن تھا کہ جو ہمارے اوورسیز ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے پاکستان آئے, لیکن ہماری جو بہن ہے جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, سانحہ پیش آیا, وہ بھی ایک اوورسیز ہے. تو پھر ایک عام اوورسیز کیسے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان لے کے جائے گا, اپنی فیملی کو کیسے پاکستان لے کے جائے گا جب اس کی فیملی کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوں گے اور اس کو کوئی سیفٹی نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب جڑے رہیے آواز دوست کے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع ہے موٹر وے لاہور پر جو ایک زیادتی کا کیس ہوا اس حوالے سے, اور اس کیس پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اس ظلم کے خلاف, اس زیادتی کے خلاف کوئی آواز ایسی نہیں اٹھی جس پر ہم کہہ سکیں کہ حکومت پاکستان کو سوچنا پڑے. گو پاکستان کے اندر بہت بڑا رد عمل آیا, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھی اسی طرح ایک بڑا رد عمل آنا چاہیے تھا, کیونکہ جو زیادتی کے وکٹم ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہماری بہن ہے. تو میں آگے بڑھتے ہوئے جاؤں گا آفتاب صاحب کی جانب, جنہوں نے ہمیں اٹلی سے جوائن کیا ہے, معروف صحافی ہیں. آفتاب صاحب, آپ نے سنا جو چیمہ صاحب نے بہت ساری چیزیں آپ کی حکومت کے حوالے سے کی ہیں. آپ اس حکومت کے حوالے سے, آپ اس پارٹی کا ایکٹیو متحرک ممبر بھی ہیں, اور آپ کے حکومت کے اندر جو وزیر مشیر ہیں ان کے ساتھ براہ راست روابط بھی ہیں. تو آپ ان تمام جو چیمہ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو آپ کا موضوع تھا پروگرام کا, مجھ سے ہٹ جائیں گے. جواد چیمہ صاحب نے تو حکومت کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ جاری کی ہے. تقریباً ان کی جتنی بھی باتیں ہیں میں ان سے متفق ہوں. میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں, پی ٹی آئی کا ایک ہمدرد ہوں, عمران خان کا فالوور ہوں, جیسے اور بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں نہ ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. میری بھی یہی سوچ ہے کہ موجودہ سیاسی سسٹم میں عمران خان ہی بیسٹ چوائس ہے. باقی جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری ٹھیک ہے, لیکن آج ان باتوں کا موقع نہیں ہے. پاکستان میں قانون موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے. قانون پر عمل درآمد کرنے والے بھی موجود ہیں, ان میں اچھے برے لوگ بھی ہیں. ہم بحیثیت معاشرہ گر چکے ہیں, بحیثیت قوم گر چکے ہیں. یہ مسئلہ اوورسیز پاکستانی کا بھی میں نے رات کو بھی لکھا تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خاتون اوورسیز پاکستانی تھی, لیکن ہم اتنے ہی دکھی ہوتے, اتنے ہی پریشان ہوتے اگر وہ اوورسیز نہ بھی ہوتی. تو تب اس لیے کہ جن ڈاکوؤں, جن درندوں, بے غیرتوں نے جو کیا ہے وہ یہ سوچ کر نہیں کیا کہ یہ ایک اوورسیز پاکستانی خاتون ہے یا کوئی, وہ ہماری بہن تھی. وہ اگر پاکستان میں موجود تھی, اوورسیز نہیں بھی تھی, تو تب بھی اوورسیز پاکستانیوں میں یہ آواز اٹھنی چاہیے تھی. بالخصوص فرانس میں, اسپین میں, یو کے, امریکہ, کینیڈا میں جو خواتین پالیٹکس میں موجود ہیں انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی, انہیں باہر آنا چاہیے تھا, انہیں اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. آفتاب صاحب آپ بتائیے گا یہ ایسا ہوا کیوں نہیں, جبکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اوورسیز سب سے پہلے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں, لیکن اس پر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اوورسیز پاکستانی, جس طرح پہلے بھائی نے بات کی ہے, ہم متحد نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ جو تمام پارٹیوں کی, اس میں تحریک انصاف سمیت, وہ انہیں کہتے ٹیلی ویژن پر ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن وہ انہیں ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ انہیں استعمال کرتے ہیں. 2 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو,
पिछले 10 साल जमहूरी दौर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, फिर मुस्लिम लीग नून की। इन 3 जमातों जी आफ्ताब साहब का मेरे ख्याल में नहीं, मैं मौजूद, मैंने कहा किसी भी एक पार्टी का ऑफिशियल विजिट बता दें, किसी मिनिस्टर का ऑफिशियल विजिट बता दें कि उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किया हो। पिछले 12 साल में मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तकरीबन तमाम मौज़ूआत पर होने वाले प्रोग्राम खुद अरेंज भी करता हूँ, उनमें शिरकत भी करता हूँ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीके इंसाफ, पिछले 12 सालों में एक ऑफिशियल विजिट नहीं है ओवरसीज के मसाइल सुनने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए। हाँ, ये जब लोग सैर के लिए आते हैं, थक जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, तो राब्ता करते हैं मियाँ आफ्ताब जैसे, या इस तरह के और जो फोटो सेशन वाले शौकीन होते हैं, वो ढूंढ डाल लेते हैं। स्पेन में भी आए हो तो मैं सिफारिश राब्ता करवा के इटली बुला के फोटो शोटो बना लेता हूँ। आज तक किसी पार्टी ने ओवरसीज को टिश्यू पेपर से ज्यादा अहमियत नहीं दी, और हम ओवरसीज पाकिस्तानी इन पार्टियों तक तकसीम है। आप यूरोप में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, मुझे ये बताएं कि पीटीआई का जो प्रेसिडेंट है किसी भी मुल्क का, उसकी क्या हैसियत है पाकिस्तान में, क्या हैसियत है उसकी एम्बेसी में। अगर एम्बेसी में मेरा तलक अच्छा है, चाहे मैं मुस्लिम लीग नून का भी हूँ, तो वो मेरी बात सुनेंगे। फजूल हम वक्त ज़ाया करते हैं इन पार्टियों के लिए, इन लीडरों के लिए। हाँ, जब ये दौरे पर आए हम इनका जलसा कराएं, वहां पर मुत्तहिद हों, तमाम पार्टियों के लोग वहां पर खड़े हों और इन्हें वहां पर बताएं कि ये हमारे मसाइल है। अगर हमारा मसाला है, अब हमें वोट का हक मिल गया है, आइंदा हफ्ते पीटीआई जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का जो आफ्ताब साहब, ये तमाम बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला पाकिस्तान के अंदर है, जिस तरह आपकी हुकूमत का रद्दअमल आया है सामने इस सारे वाक़े में, उस पर आप कुछ कहिएगा हमारे नाजरीन को। देखिए जी, जो हुकूमत का रद्दअमल है, मैं ज़ाती तौर पे बहसीत ओवरसीज पाकिस्तानी यही कहूँगा कि वो इंतहाई मायूस कुन है। उसकी वजह यह है कि चले हादसे तमाम ममालिक में होते हैं, इससे भी ज़्यादा गलीज हादसे इटली या स्पेन में भी हुए, बच्चों के साथ भी हुए, बच्चियों के साथ भी होते हैं। लेकिन जब हादसा हो गया है, आज सुबह भी जो हमारा कौमी मीडिया है उसके जो नुमाइंदगान है वो उस जगह पर जाकर फ़ोन कर रहे हैं 130 मोटरवे पुलिस को, और वो मोटरवे पुलिस उन्हें जवाब दे रही है कि ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते। 4 दिन हो गए, टीवी ये दिखा रहा है, वो देख रहे, इंतजामिया देख रही है, हुकूमत और कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो एमरजेंसी वहां पर सिक्योरिटी, जो एक हादसा तो हो गया, दूसरे हादसे का इंतजार कर रही है। एक तो वहां पे फौरी तौर पर पुलिस का अरेंज होना चाहिए था उस मोटरवे पर, और बाकी जितनी भी पाकिस्तान में मोटरवेज हैं वहां पर सिक्योरिटी चेक होना चाहिए था। और अगर नहीं हो सकता था तो फौरी तौर पर हुकूमत मोटरवे बंद कर देती। आप स्पेन में रह रहे हैं, साहबजादा साहब है हमारे साथ फ्रांस से, इटली में, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो मोटरवे बंद कर दी जाती है, चाहे पीछे आने वाले हजारों लोगों को तकलीफ का सामना हो, लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है। पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जिनमें इमरान खान हो या उस्मान बुज़दार हो, वो बेहिस बेशर्म हो चुके हैं। मैं बिल्कुल, मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं है कि हुकूमत को जो करना चाहिए, इस वक्त तक वजीर आजम पाकिस्तान और उस्मान बुज़दार को उस खातून के घर जाकर हौसला उसका देना चाहिए था। एक अल्फाज नहीं, किस तरीके से ये हो सकता है कि एक माँ बच्चों के सामने माँ के साथ ज्यादती की गई हो और हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो कोई सीसीपीओ को डिफेंड कर रहा है, और जो मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो सीसीपीओ को उतारने की बातें कर रहे हैं, कोई इमरान खान की हुकूमत पे कर रहे हैं। ये इतना बड़ा हादसा है कि अभी तक पाकिस्तान में क़यामत आ जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर हम सब इस का कहीं ना कहीं, मैं भी, आप भी, हम सब जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल आफ्ताब साहब, हम कहीं ना कहीं किसी भी हवाले से इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इस ज़िम्मेदारी से हम किस तरह नबर्द-ए-आज़मा हो सकते हैं, इस ज़िम्मेदारी को किस तरह पूरा कर सकते हैं? एजाज पठाना साहब, आप बताइएगा कि इस सारे वाक़े के अंदर जिस तरह अपोजिशन एक किरदार अदा कर रही है और हुकूमत की जो एक नाअहली है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जबकि जिस तरह आपने अपनी पहले इंट्रो में बात की थी, पहली गुफ्तगू में बात की थी कि हमें पार्टी नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए,
تو اپوزیشن جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے وہ تو حقائق پر بات نہیں کر رہی, وہ تو PO کے حوالے سے اور پولیس کے حوالے سے بات کر رہی ہے. وہ واقعہ جو ہوا ہے, جو سانحہ ہوا ہے, اس حوالے سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ کیا کہیں گے بطور ایک اوورسیز جو یورپ میں رہتے ہوئے یہاں کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں, اور جو اس وقت حکومت ملک کے اندر ہے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جدید جمہوریت جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور ہر فرد کو حفاظت ملے گی, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یقین کریں میاں صاحب کی باتیں سن کے دل کو بہت خوشی ہوئی. میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی تو اوورسیز پاکستانی ہے, کیونکہ میری خود ایسی سوچ ہے, تو میں جو اپنی اس طرح کی سوچ کا بندہ ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میاں صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ خود ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے حقائق پہ بات کی, اور جہاں جہاں PTI کی غلطیاں اس واقعے کے اندر یا اوور آل جو بھی غلطیاں تھیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں سب سے پہلے جو میاں صاحب نے بات کی اس پہ تھوڑا سا میں اپنا ویو پیش کرنا چاہوں گا ایز اے اوورسیز پاکستانی. اوورسیز کا کردار اس کے اندر ڈاکٹر صاحب, اوورسیز کا کردار کس طرح ہوگا اس کے اندر؟ اوورسیز کہاں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ اوورسیز کہاں جا سکتے ہیں اس کے اندر؟ کیونکہ اوورسیز کی تو کہیں سے سنوائی ہی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اوورسیز اگر یہاں پہ ہم فار ایگزامپل ہم یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, تو ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کہاں پہ جا کے کریں گے؟ کیا ہم اپنی کونسلیٹ کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے؟ یہاں کے کسی مقامی تھانے کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے؟ یہاں پہ تو کوئی احتجاج کی ہمارے لیے کوئی مطلب کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے احتجاج کا یہاں پہ. اور دوسری بات کہ اوورسیز کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے, چاہے وہ یہاں پہ ہو, جہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا تو نام ہی چینج ہو جاتا ہے. ہمیں تو وہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, باہر لے آگے نا, باہر والے کہا جاتا ہے, بیچارے کہا جاتا ہے. تو اس لیے اوورسیز کی نہ یہاں پہ سنوائی ہے نہ وہاں پہ سنوائی ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد جب ہم اپنے تھانے میں جاتے ہیں, ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں, ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی شکایت لے کے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہی پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو اتنا تجربہ ہے, کیسے دیکھتے ہی وہ پہلی بات ہی کہتے ہیں کہ بھائی جی باہروں آئے. تو اس کے بعد ہم لاجواب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے وہ آپ میرے خیال میں بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بعد کرونا وائرس جب یہ سسٹم چل رہا تھا سارا, اس کے آفٹر مارچ آپ نے دیکھا کہ مارچ کے بعد کرونا میں جو بندے وہاں پہ پھنس گئے, جو بندے پاکستان گئے, آپ نے بہت سا کام بھی اس سے کیا ڈاکٹر. میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت سارا آپ دنیا نیوز کے حوالے سے یا دوست نیوز کے حوالے سے آپ نے بہت سارا کام بھی اس سے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز کے ساتھ اس کرائسس کے دوران حکومت پاکستان نے کیا کیا. ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان نہیں ہے نا, تو ہم نے حکومت کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے, حکومت کو ہی پوچھنا ہے کہ حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے. جو گورنمنٹ چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو, چاہے وہ PTI کی ہو, جو بھی ہو, کچھ لوگ ابھی تک وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے. اوورسیز کی یہ تو اوورسیز کی پوزیشن ہے. اوورسیز کو تو صرف جب فنڈنگ کرنی ہوتی ہے اس وقت یاد آتی ہے کہ یہ اوورسیز جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں اور اب یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا رکھتے ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومتی جماعت ہے, سب آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے. کوئی بھی جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں, ہم تو لاشوں پہ بھی سیاست کرنے والے لوگ ہیں یار. ہم نے کون سا کسی کا ساتھ دینا ہے؟ ہم تو جب زندہ رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی صرف یہ ہماری ہے, ہم نے نہ مرنا ہے, نہ ہم نے آگے جانا ہے, نہ کوئی ساتھ دینا ہے, نہ ہی ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے. تو ہم تو لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں, ہم کیا کسی کا دکھ درد بانٹیں گے؟ تو اس لیے چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہے, ابھی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے CCPO لاہور صاحب کا جو انہوں نے بیان دیا. تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ہم بھی مطلب میں یہ بیان دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یا آپ سے بات کرتا ہوں, یا جواد چیمہ صاحب میرے ساتھ بات کرتے ہیں, میاں صاحب بات کرتے ہیں, ہم ایک عام آدمی ہیں. ہم لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ قابل قبول ہے کہ یہاں یار اگر ہماری اس بین کو اتنی رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. لیکن جو بندہ جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو تحفظ دینا ہے, تحفظ دینے والا بندہ اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی آپ کو تحفظ نہیں, آپ رات کو باہر نہ نکلیں, تو ہاؤ کین یو سے کہ آپ یو آر دا بیسٹ آفیسر ان پاکستان. 2 دن پہلے یہ صاحب شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ آفیسر ان پاکستان. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ آپ کس طرح بیسٹ آفیسر ہیں؟ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اور ایک ذمہ دار آدمی یہ بیان دے رہا ہے کہ آپ کو GT روڈ استعمال کرنا چاہیے, موٹر وے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو موٹر وے تو سب سے فاسٹ ہے کہ ہمارے ملک میں, وہ بنایا کس لیے اگر اس کو یوز نہیں کرنا تو؟ وہ تو میں نے خود موٹر وے پر سفر کیا, چاہے رات ہو چاہے دن ہو, وہ تو مطلب بڑی ایک سہولت ہے لاہور سے گجرا والا آنے کے لیے. تو ایکسیڈنٹ کے چانس بھی کم ہے, GT روڈ پہ ایکسیڈنٹ کے چانس زیادہ ہے. تو آپ کو بجائے اس کو تحفظ دینے کے, بجائے اس سے کوئی اچھی بات کرنے کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفر ہی نہیں کرنا چاہیے.
सफर नहीं करना चाहिए तो फिर बंद कर दें इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल उन हकायक की बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता 4 दिन से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं बढ़ूंगा जवा चीमा साहब की तरफ। जवा साहब आप बताइएगा कि जो हेलो जी सब्ज़ा साहब आप हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हुए हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। प्लीज़ आवाज़ जो चीमा साहब आप बताइएगा कि जिस तरह हेलो हेलो अपना साहबजादा साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बताता चलूँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ दोस्त जो दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है, और अभी हमें ज्वाइन किया है फ्रांस से साहबजादा अतीकुर रहमान ने, जो मारूफ सहाफ़ी हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान की और यूरोप की सियासत पर उन्हें गहरी नज़र रखते हैं। वो इस वाक़े के हवाले से हम साहबजादा साहब की तरफ बढ़ेंगे। साहबजादा साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब सुन रहा हूँ जी। हमारे जो दूसरे फाजिल शुरा हैं उनमें चौधरी एजाज मठाना चक साहब हैं, और आफ्ताब अहमद साहब इटली से हैं, और जवा चीमा साहब हैं। हमारी गुफ्तगू काफ़ी हद तक इस वाक़े के हवाले से बहुत सलाम जी। वालेकुम सलाम बात हो रही है। तो हम आपकी जानब जो सवाल रखेंगे वो ये है कि इस सारे साने पर पाकिस्तान के जो मीडिया का किरदार रहा है, क्या वो ज़िम्मेदाराना किरदार रहा है या उसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है? डॉक्टर साहब असल में मसला ये है कि हमारे मीडिया का कभी भी किसी भी मसले पर किसी भी वक्त जिम्मेदाराना किरदार नहीं रहा, वो मीडिया यूरोप में हो या पाकिस्तान में। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मसला यह है कि वहाँ पे सिर्फ बात दौड़ है, वहाँ पे सहाफत नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ रेटिंग का चक्कर है, ब्रेकिंग न्यूज का चक्कर है। आप खुद भी सहाफी हैं और माशाल्लाह पूरे यूरोप में जाने पहचाने हैं, और सबसे ज्यादा आप काम भी इस वक्त कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि कभी अगर स्पेन में या फ्रांस में कोई ऐसा दहशतगर्दी का कोई और वाकया होता है, और जब हम सिर्फ मानते हैं तो वहाँ जो एंकर या वो पे टॉक शो के जो लोग होते हैं वो हमसे ऐसे मांगते हैं जैसे वो पाकिस्तान में हुआ है। और यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो एंकर हैं, जो न्यूज एंकर हैं, वो बड़े आराम से उस चीज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो वहाँ पे न्यूज एंकर हैं वो ऐसे चीज चला रहे होते हैं यहाँ के वाकयात पे कि जैसे उनके साथ वाले घर में ये हुआ है। वहाँ पे सिर्फ रेटिंग का चक्कर है, लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, और ये भी नहीं समझते कि अगर जिस वाक़े को किसी दूसरे एंगल से अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो उस माशरे पे, उस फैमिली पे जो विक्टिम है उस पे उसको क्या नुकसान होगा। अब ये देखेंगे वहां पे पूरा मीडिया इस कोशिश में है कि किसी तरीके से वो जो खातून है जिनके साथ ये इतना दिल खराश वाकया हुआ है, ये सान्या हुआ है, किसी तरह उनको ढूंढा जाए, उनकी तस्वीर लगाई जाए। सबकी ये कोशिश है। फ्रांस में सहाफियों को फोन आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके टीवी चैनल के कि बताएं, वो लिखा गया जी कि वो खातून जो थी वो फ्रांस से तले, तो उनकी क्या शनाख्त। भाई यहाँ पे सबसे पहली कोशिश होती है मुअज़्ज़म माशरू में को जो विक्टिम है, खास तौर पे इस तरह का विक्टिम जिसके साथ ज्यादती हुई हो, उसके खानदान की शनाख्त छुपाई जाती है। लेकिन वहां पे वो देखें, वो सीसीपीओ साहब माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन उनमें अकल लगता है उनको छू कर नहीं गुजरी। और जो लोग हाँ वो हुकूमत में है या अपोजिशन में जो उनकी हमायत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी इस खास से लोग हैं, उन लोगों में भी शऊर नाम की चीज नहीं है कि उन्होंने उस खातून के ऊपर, पहली बात तो यह है कि ये लगाया कि जो खातून के वालदैन का काम था, कल को उससे पूछते, वो भी तसल्ली के बाद कि बेटा तुमने ये काम क्यों किया, तुमने इतनी ज्यादा, वो एक जिसका काम था लोगों को ये बताता कि जनाब इस वक्त मुजरम कहाँ हैं, हम उनके करीब पहुंचे हैं, हमने उनको पकड़ लिया है, हमने ये हिफाजती इक़दाम किए हैं, मोटरवे पे इस वाक़े के बाद हम ये करेंगे, हम मुजरमों के करीब पहुंच चुके हैं, हमने ये कर लिया है, मुतलका खातून को हमने हिफाजती कवर में ले लिया। वो सबसे पहले उन्होंने यही साबित किया, लोगों का ज़हन ये बनाने की कोशिश की कि ये जो कुछ हुआ है उसमें मेन गलती उस खातून की है कि जो
पहले ही ज्यादती का शिकार हो चुकी हैं। और फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा जी फ्रांस में ऐसे नहीं होता। किसने कहा? आप यूरोप में बैठे हैं, रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं। यहाँ पे भी बच्चियों को उठा लिया जाता है, यहाँ भी खवातीन के साथ रेप होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये है कि कम अज कम जो ये करता है, कानून पूरी कुव्वत लगाता है ऐसे मुजरिम को पकड़ने के लिए, उससे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। हमारे वहां पे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उनका ज्यादा जोर होता है अपनी पब्लिसिटी पे, अपने जो उनके सियासी रिलेशन हैं उनके कहने पे, काम करने पे, मुजरिमों को पकड़ने पे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने पे। वो कभी भी ना ही तो उनका वो विजन है, ना ही उनकी उस तरह की ट्रेनिंग है, और ना ही उसके लिए वो खपाई करते हैं। जी जी बिल्कुल साहबजादा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ जुर्म का पीछा करता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर पूरी कुव्वत के साथ जुर्म को बचाया जाता है, मुजरिम को बचाया जाता है। आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आप देर से आए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो आपसे ही हमारा दूसरा सवाल यह होगा कि फ्रांस से वो हमारी बहन पाकिस्तान गई और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इस्लामी तालीम के लिए, जिस तरह अखबारात लिख रहे हैं, जिस तरह मीडिया बता रहा है, तो फ्रांस के अंदर से पावरफुल आवाज़ ओवरसीज़ के हक के लिए अभी तक क्यों नहीं उठी? देखें नहीं, पहली बात ये डॉक्टर साहब, अभी एक मैं यही कहूँगा, एक नाअहल तरीन CCPO की तरफ से भी ये बयान है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो जो मुतलका हमारी बहन है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, उसका तल्लुक फ्रांस से है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने तौर पे मुख्तलिफ जो चैनल इस्तेमाल करके जो आवाज उठाई है, उसी की वजह से वहाँ पे हुकूमत मुतहरक हुई है, अदारे मुतहरक हुए हैं और ये पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज जहाँ भी यूरोप में, फ्रांस में, आज एक हमारा प्रोग्राम था, एक कल 2 प्रोग्राम हुए, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं इस वाक़े की सख्त तरीन मजम्मत की जा रही है। आज हमारा एक दोपहर को खाना अम्बेसी के लोगों के साथ था, उन तक पूरी कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि हमारी ये आवाज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाई जाए कि इस वाक़े के जो असल मुजरिम किरदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और ऐसे नाअहल और बेहिस CCPO को इसके ओहदे से फिलफोर फारग किया जाए, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको एहसास हो कि जब किसी के साथ कोई जुर्म ज्यादती होती है तो उसके ऊपर मरहम रखते हैं, उसके ऊपर नमक नहीं डालते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नाअहल तरीन CCPO साहब हैं, इन्होंने पूरी कौम के जज्बात को मजरूह किया है। जो हमारी बहन के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, इन्होंने ऐसे बेहिस तरीके से उसको दुनिया के सामने लाया, और शनाख्त छुपाने की बजाय ये लोग हैं जिन्होंने उसकी शनाख्त सामने ले आई है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, शनाख्त सामने ले आए। मैं जवाद चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा। जवाद साहब, एजाज साहब ने एक सवाल उठाया कि हम एहतजाज कहाँ पर करें, कैसे करें? आपके नज़दीक अगर स्पेन के अंदर कोई ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ की ताकत बनने के लिए, उस सानिया को हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखने के लिए अगर आवाज़ उठाती है कोई तंजीम, तो वो कहाँ पर एहतजाज करे, कहाँ पर अपनी आवाज़ को लेकर जाए जो हुकूमत पाकिस्तान के कानों तक पहुँचे? जी बिल्कुल जी, अगर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो स्पेन में रहने वाली, अगर उसने अपना एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ एक सारा है जो बात है वो एक अपना एक जो उनका मौक़िफ़ है या एहतजाज है वो लिख के उनके CG साहब को या एम्बेसडर साहब को वो पहुंचा सकते हैं, ताकि वो अहकाम बाला तक वो पहुंचाएं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर स्पेन में रहती है उसका ये मौक़िफ़ है और ये एहतजाज है ना। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाने का तो वाहिद हल सिर्फ एम्बेसी और कौंसलेट ही है, वहीं उनको अपना लेटर या जो भी एहतजाज है वो देना चाहिए लिख के, और कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन रखें जिसके साथ कम्युनिटी के जो समाजी वर्कर हैं वो साइन करें या अपना मौक़िफ़ लिखें, तो वो उनके यहाँ पेश कर दें ताकि वो इमरान हुकूमत के सामने पेश किया जा सके। जी बिल्कुल, जो आज चीमा साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर इस साने पर कोई एहतजाज करना चाहती है या कोई करारदाद पेश करना चाहती है, तो वो कौंसल खाना और सफारत खाने से को पेश कर सकते हैं ताकि वो हुकूमत हुकाम बाला तक पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। हमें देख रहे हैं शकील डिंगा साहब, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है सबको, और
اور روبینہ اسلم شیخ صاحبہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، بہت شہرا تھا جن کی رہبری کا، وہ میرے قافلے کی گرد نکلے، قتیل آزادیاں جن کو نہ بھائیں، انہیں قوموں کے ہم بھی انہی قوموں کے ہم بھی فرد نکلے۔ بہت خوب جی، ہمیں دیکھ رہے ہیں شکیل ڈنگا صاحب، انہوں نے کہا جی بالکل یورپ میں سیاسی ونگ ہی نہیں ہونے چاہیے۔ طارق حفیظ عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، رزاق احمد گوندل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد شفیق تبسم صاحب ہیں، قدیر احمد خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ عتیق صاحب بہت مناسب بات کر رہے ہیں، ایسے حالات میں متاثرہ فیملی کی شناخت رکھنا چھپانا چاہیے تاکہ وہ مزید اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ ابھی ہمارے پروگرام آواز دوست سے آپ جڑے رہیے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ موٹر وے پر ہونے والے ایک زیادتی کیس کے حوالے سے، اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کی جو خاموشی ہے، کوئی اس طرح آواز نہیں اٹھ سکی، اس کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ جڑے رہیے آواز دوست سے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک جی، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو پاکستان کے اندر موٹر وے پر ایک سانحہ پیش آیا، اس پر پاکستانی جو اوورسیز ہیں، فرانس، جرمن، اٹلی، اسپین اور پرتگال اور دیگر دوسرے ممالک کے اندر، ان کے اندر اس طرح کی ایک آواز نہیں اٹھی جس طرح وہ پاکستان کے اندر کسی بھی ظلم اور زیادتی کے خلاف جس طرح اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے شرکاء ہیں صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب فرانس سے، چوری اجاز مٹھانا چک اسپین سے، اور آفتاب احمد صاحب ہیں اٹلی سے، اور جو چیمہ صاحب۔ صاحبزادہ صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ صاحبزادہ صاحب آپ جی ڈاکٹر آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات میں جس طرح آپ نے کہا کہ فرانس اور یورپ کے اندر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر قانون پاور کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جس طرح اس واقعے کو لے کر پوری دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے، یہ چند ایک اس طرح کی کالی بیڑیں ہوتی ہیں جو پورے معاشرے کے اندر، پورے معاشرے کے انصاف کے نظام کو چیلنج کرتی ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے واقعات اگر ہوں۔ ایک پرامن معاشرے کے طور پر پاکستان ہے، اور جس کی مثال بہت سارے ایسے ٹورسٹ، ایسی خواتین جو پاکستان کا سیاحت کے لیے وہاں جاتی ہیں، اور ان کے جو بلاگ بعد میں ہم پڑھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر مجھے آپ کے سوال کی پوری سمجھ نہیں آئی، لیکن جو میں سمجھا اس کے مطابق میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ آپ یہ کے ہے پاس کہ بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کو قانون کا ڈر نہیں رہا۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جتنا بھی بڑا جرم کر لے، اگر اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں یا اس کے کچھ سورس ہیں، اس کا کسی بڑی پارٹی یا کسی بڑے سیاستدان یا کسی فوجی یا کسی پولیس افسر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اور جس بھی معاشرے میں آپ کو سزا کا خوف نہیں رہتا، جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ جو ہے وہ جنگل کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو جس طرح جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا، طاقتور جس کو چاہے چیر پار دے، تو آج پاکستان کا معاشرہ اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ چند کالی بیڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا ظلم و زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے، صرف وہ ظلم زیادتی نہیں کر رہے جنہیں اس کا چانس نہیں مل رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک سے، ہماری عوام سے، ہمارے معاشرے سے انصاف
बिल्कुल उठ चुका है, सजा का खौफ नहीं रहा, कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। हर बंदे को पता है कि वो कानून को खरीद सकता है, वो जजों को खरीद सकता है, वो पुलिस को खरीद सकता है। तो इसकी वजह से जिस बंदे के हाथ जो चीज लगती है वो उसको उड़ा लेता है, जो बंदा जो कानून शिकनी करना चाहता है वो कर लेता है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है। किसी जमाने में पाकिस्तान में इनका दोन कत्ल होते थे, उनको किसी को सजा नहीं होती थी, चंद साल लोग अंदर रहते थे, बाहर आ जाते थे। लेकिन आज फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है, हमारे मुआशरे में बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारे टीवी ड्रामे, फिल्में और वेबसाइट इतनी ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से एक शादियां लोगों की नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, जो जिसके हत्थे चढ़ता है वो उसको रेप करने से बाज नहीं आता। ना ही उनकी फैमिलीज उनको घर से निकालती है, ना ही मुआशरा उनको धुतकारता है। और ऐसे लोग जब 2-4 साल की सजा भुगत के मुआशरे में आती है तो वो मुआशरा उनको कबूल कर देता है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों के गले या माथे पे का निशान लग जाना चाहिए कि दूर से पता चले कि ये एक रैपिस्ट आ रहा है, ताकि उनको ये मुआशरा जो है दुष्कारे। जब लोगों की नफरत ऐसे लोगों के लिए बढ़ेगी तो याद रखिएगा तब भी ये चीज खत्म होगी, नहीं तो इस चीज को बच्चों के शऊर में आप डालेंगे तो वो अगले 10-15 साल में ऐसी नस्ल तैयार होगी कोई जो इस चीज से नफरत करेगी, या फिर जो लोग ऐसा काम करें उन्हें इबरत का ऐसा निशाना बना दें कि लोग उस इबरत का निशान देकर उनको रोक, तो तब आप समझे कि इस चीज में कमी आएगी। नहीं तो आज गुजरपुर वाकया हुआ है, मोटरवे का, इससे पहले जीनब का वाकया हुआ, बच्चों के ये वाकयात होते रहेंगे जब तक इसके हवाले से सख्त तरीन और इबरत अंगेज अगर नताइज सामने नहीं लग जाते, इन लोगों को इबरत का निशाना नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। जी सरदार साहब आपकी तरफ ही रहूँगा। जिस तरह फ्रस्ट्रेशन की बात की है आपने, पाकिस्तान के अंदर लोगों में पाई जाती है, लेकिन इस बेचैनी और इस घुटन का जो माहौल है, जो हमारे 18 से 35 साल तक के जो नौजवान नस्ल है उनके लिए मौके भी तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तफरीह के मौके। तो आप इस तफरीह के मौके के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, सियासतदानों ने पूरी कौम को सियासत के पीछे लगा दिया हुआ है, खेलों के ग्राउंड खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। स्कूलों में ये तालीम ही नहीं दी जाती कि किस तरह बच्चे अपना फारग वक्त किस तरह निकालें। वालिदैन जो है उनके लिए, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वालिदैन ये पाकिस्तान में ये समझते हैं कि अगर बच्चों को अच्छा खाना पीना और उनको पैसे दे दिए तो उनकी जो बुनियादी उनके फराइज थे वो पूरे हो गए हैं। बच्चों को वालिदैन के वक्त की जरूरत है, बच्चों को तालीम की नहीं तरबियत की जरूरत है। और हाँ, हमारे स्कूल और कॉलेज हो, हाँ हमारे मदरसे और मसाजिद हो, हमारे पाकिस्तान में फुकदान है तरबियत का। हमारे वहाँ पे तालीम है, डिग्री है, लेकिन तरबियत देने वाला कोई इदारा नहीं है। ना वालिदैन बच्चों को तरबियत देते हैं, ना असातिज़ा देते हैं, और ना ही उलमाए कराम बच्चों को तरबियत देते हैं। और याद रखिएगा, तालीम कुछ भी नहीं है तरबियत के बगैर। अगर इंसान की तरबियत हो और उसकी तालीम ना भी हो तो वो मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनेगा। लेकिन जिसके पास तालीम है लेकिन उसके पास तरबियत नहीं है तो वो तालीम को नेगेटिव साइड पे ले जाएगा, क्योंकि उसको अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं सिखाई गई। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है तरबियत की। जब हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है, तो तब ऐसे वाकयात में कमी आएगी। जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हमारा निजाम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। ये जो चंद लोगों की खवातीन की, ब्रिटिश या यूरोपियन खवातीन की तस्वीरें लगा के कहते हैं देखें जी ये मोटरसाइकिल पर सफर करती है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये अपने आप को धोखा देने वाली चीज है। हमारा मुआशरा इतना सड़ चुका है कि अब उसमें से सड़ान शुरू हो चुकी है, बदबू शुरू हो चुकी है। हमें अभी से ही इसके हवाले से कोई मजबूत, कोई पायदार अमल बना। जी बिल्कुल साहब साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि तरबियत की ज़रूरत है, तालीम और डिग्रियाँ तो बहुत हैं, और ये माशरे के अंदर जो सराहट पैदा हो गई है तरबियत ना होने की वजह से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो बहुत खतरनाक हद तक चली गई है। आफ्ताब अहमद साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आवाज।
आफताब साहब से मैं बात कर रहा हूँ। आफताब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी 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 आ रही है, जी आ रही है। जिस तरह अभी साहबजादा अतीक रहमान साहब ने गुफ्तगू की है कि तरबियत की ज़रूरत है, मुआशरे तभी अमन का गीत गाते हैं जब तरबियत आती है इंसानों के अंदर, आप क्या कहेंगे? साहबजादा साहब ने जितनी भी बातें की हैं जी, वो बिल्कुल 100% मेरिट पर है, हकीकत पे मबनी है। लेकिन तरबियत करनी किसने है? जिन लोगों ने तरबियत करनी थी, जिन माशरों में हम रहते हैं, इनके जो सियासी लीडर हैं वो हीरोज होते हैं। उन जो यंग जनरेशन है वो उन्हें फॉलो करती है, वो अपने किरदार से उन्हें इंस्पायर करके उनकी तरबियत करते हैं। यहाँ पर जब एक इटली का वजीर आजम सिल्वियो बर्लुस्कोनी, उसका एक स्कैंडल आता है तो वो 18 साल बाद इक़्तिदार से इस्तीफा दे देता है। इटली का दूसरा वजीर आजम, उसका छोटा सा स्कैंडल आता है। यूरोप के किसी मुल्क का भी करप्शन का एक दब्बा भी महसूस हो तो वो छोड़ देते हैं। ये असल में यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो तरबियत करती हैं। यहाँ पे जो इंट्रा पार्टी सिस्टम है वो एक तरबियत गाह होती है, सियासी वर्कर के लिए भी होती है, माशरे के लिए भी होती है। लेकिन हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी बाकी पार्टीज में तो इंट्रा पार्टी का सिस्टम ही नहीं है। मासवाए जमात इस्लामी के किसी पार्टी में तरबियत का कल्चर ही नहीं है। खास करके जो हमारी पार्टी है तहरीके इंसाफ, इसमें तो वही बड़ा लीडर है जो सबसे ज्यादा गंदी बातें लिख सकता है, जो गालियां दे सकता है, जो जितनी ज्यादा बकवास कर सकता है वो उतना ही बड़ा मकाम पा सकता है। अच्छा आदमी अगर बोलने की कोशिश भी की जाती है तो वो उसे रोक दिया जाता तो है। आफ्ताब साहब, जो हमारे पहले जो आप कह रहे हैं अपनी पार्टी के हवाले से, जो आप पार्टी के हवाले से कह रहे हैं, क्या आप जैसे लोग जो वर्कर की एक अच्छी तरबियत रखते हैं तो आप अपनी पार्टी के अंदर इस तरह की आवाज़ें क्यों नहीं उठाते? जबकि जब भी कोई वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता है और सोशल मीडिया पर पीटीआई के वर्कर उस आवाज़ को उठाते हैं तो आपके खान साहब को यू टर्न लेना पड़ जाता है। तो इस मामले में आप क्यों नहीं बोलते? आप का ये सवाल नहीं बनता मुझसे, इसलिए कि आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं। चौधरी महमूद असगर साहब का कॉलम अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं। जब भी लीडरशिप यूरोप में आई है, शौकत यूसुफजई हो, चौधरी सरवर साहब हो या शहरयार अफरीदी हो, उनके सामने ये बातें की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नजम सेठी का प्रोग्राम देखें, उसने उस प्रोग्राम में फिर पाकिस्तान के अखबारों में जो मेरी ज़ात पर आर्टिकल लिखे गए हैं वो इसी हवाले से लिखे गए हैं। और जब इमरान खान साहब इटली आए थे तो वो मतलब यूरोप का जितने भी सियासी वर्कर हैं वो आज भी उसे कोट करते हैं। बहुत से कालमों में लिखा जा चुका है कि खान साहब 1.5 घंटा लेट आए थे जलसे में, और वहाँ पर खड़े होकर खान साहब को, क्योंकि एक ही स्पीच थी, मेरी थी, मैं स्टेज सेक्रेटरी भी था और तकरीर भी सिर्फ मेरी थी और खान साहब की थी, तो मैंने खान साहब को वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि इमरान खान साहब, अगर आपने ओवरसीज के जलसे में 1.5 घंटा लेट आना है तो मेरे लिए आपसे बेहतर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, इसलिए कि वो कोई काम काज को गली का को आगे पीछे को थाना कचहरी का कर तो देते हैं ना, आप तो वो काम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें फिर खान साहब ने वहाँ पे रोक के माजरत की थी और वादा किया था कि मैं आज के बाद लेट नहीं होऊंगा। जब भी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक सिस्टम है जो कि बाकी पार्टियों से बेहतर है, ईमेल के जरिए सजेशन ली जाती है, तो मैं बिल्कुल अपनी राय का इसी तरीके से इजहार करता हूं जैसे आज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि पीटीआई यूरोप में मुझसे बड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई वर्कर नहीं है। पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है इसके टॉप 10 लीडरशिप के मैं जो वाशिंगटन अमेरिका वाला जलसा छोड़ के तमाम मेगा इवेंट्स यूरोप में मैंने होस्ट किए हुए हैं। लीडरशिप मेरी बात सुनती है और मैं उनसे बरमला इसी तरीके से बात करता हूं जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूं। आज दिन तक उधार रखा ही नहीं है, ना सियासी तहरीके इंसाफ हमें तनख्वाह देती है, ना हम ज़हनी तौर पर गुलाम है। अगर 20-22 साल यूरोप में रहने के बाद भी हमने अगर वो तरबियत नहीं कर सकते तो हम तो अपने तय कोशिश कर सकते हैं कि वो कुछ न कुछ बेहतरी करें। आप मेरी फेसबुक पे कमेंट भी करते हैं, बताएं किसी दिन मैंने तहरीके इंसाफ की किसी गलती पे उसे रोका ना हो। कल जो मैंने ये जो आज आगे वजीर आजम वाली बात की है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, रात को मैंने फेसबुक पे लिखा है, नीचे शहरयार अफरीदी हमारे मिनिस्टर हैं उनके कमेंट मौजूद हैं
اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے تئیں بات کر رہا ہوں. ہاں وحیثیت کمیونٹی اوورسیز پاکستانی ہم پاکستانی قوم سے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں, لالچی ہو چکے ہیں. ایک فوٹو کے لیے ہم اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں. اور دوسری سوری میں معذرت چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, یہ پچھلے دنوں جو کچھ میری کردار کشی فیس بکوں پر سوشل میڈیا پر ہوئی ہے, آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. یہ کس لیے ہوئی ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ میں اسٹیج ہو یا پارٹی کا پلیٹ فارم ہو, وہاں پر میں سچ بولتا ہوں. اور سچ یہ ہے کہ جب تک ہم اوورسیز پاکستانی اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں لگائیں گے, ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے, اس وقت تک ہمارا کچھ بھی نہیں بن سکتا. جی بالکل, جب تک ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. چودھری اعجاز صاحب, ہم بالکل اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ کی جانب آخری سوال کہ جتنی باتیں آفتاب صاحب نے کی ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے, کیا آپ اپنی پارٹی کے اندر اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جس طرح آفتاب صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہر موقع پہ اپنی پارٹی کا جو غلط جو ان کو نظر آتا تھا وہ انہوں نے ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے جیسے کہ آپ بھی کافی عرصے سے مجھے بھی جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے بھی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی مولانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا, اس پہ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے واحد ایک میں تھا یہاں پہ بارسلونا میں کہ جس نے وہ لکھا تھا, اور کافی سارے میرے دوست میرے ساتھ ناراض بھی ہوئے تھے کہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ ہم جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی تھی کہ ہمیں کبھی بھی پارٹی نہیں کھیلنا چاہیے اگر ہم سچے پاکستانی ہیں اور ہم صحیح سیاسی ورکر ہیں. کیونکہ سیاست صرف اپنا آپ شو کرانے کے لیے نہیں ہوتی, اپنی تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ سیاست کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو سیاست ایک عبادت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو سیاست میں جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی؟ جی بالکل, عبادت قبول اسی وقت ہوگی جب سچ بولا جائے گا. جی جواد چیمہ صاحب, آپ کی جانب اور آخری سوال, ہمارا پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ نے دونوں پارٹیوں کی گفتگو بھی سنی, ایک صحافی کے تجربات بھی سنے, آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ نظام بہتر ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کے آئے, چاہے نون لیگ کی لے کے آئے یا پیپلز پارٹی کی لے کے آئے, ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو گزشتہ جو ہم نے تینوں گورنمنٹس کو آزما چکے ہیں, یہ تینوں گورنمنٹس نے صرف نعرے ہی لگائے ہیں, صرف ایک لالی پاپ ہی دیا ہے عوام کو, حقیقتاً کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس میں اوورسیز کا کچھ بھلا ہو یا کوئی لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے نا وہ بہتر ہو. تو یا ایک اور چیز یہاں میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میڈیا کے حوالے سے صاحب عتیق صاحب نے رپورٹنگ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ میڈیا جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, میں ان سے اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ یہ جو سانحہ گجر پورہ کا جو بھی واقعہ ہوا ہے, جتنی بھی حقائق اب تک سامنے آئے ہیں, یہ صرف میڈیا کی وساطت سے ہی لوگوں کے سامنے آئے ہیں, ایک بندے تک میڈیا نہیں پہنچائے ہیں. شاید میڈیا آج اتنا متحرک نہ ہوتا, آج اتنا آزاد نہ ہوتا, اتنا وائبرنٹ نہ ہوتا, تو آج لوگوں کو وہ واقعہ شاید گزر چکا ہوتا, پھر 2-4 ماہ بعد جا کے پتا چلتا. تو یہ بالکل کہنا زیادتی ہے کہ میڈیا جو ہے ذمہ داری. لیکن جواد صاحب, ان کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جس طرح یورپ کے اندر کسی بھی وکٹم کی جو شناخت ہے اس کو چھپایا جاتا ہے تاکہ وہ آئندہ اپنی زندگی کو اس معاشرے کے اندر بآسانی گزار سکے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ میڈیا نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے کہ اب تک وہاں کی جو فوٹیج ہیں اس کے منع کرنے کے باوجود وہ منع رہے ہیں نہیں. میڈیا خود جا کے اپنے اینکر وہاں پہ بولیں وہ ایک الگ بات ہے, کمنٹری کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ابھی تک اس متاثرہ خاتون اور ان کے گھر کی اور ان کے باقی جتنے معاملات جس طرح ہمارا میڈیا فوراً دکھا دیتا ہے اس طرح نہیں دکھایا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو فوراً سامنے نہ لے آئیں, سامنے نہ دکھا دیں تاکہ کل کو اس کی زندگی کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ جائیں. جس طرح یورپ کے اندر ہوتا ہے, میں عدالتوں کے اندر بھی گیا ہوں, وہاں پر جب پیش کیا جاتا ہے جس پر ایلیگیشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کی شناخت ہو جائے گی, لہٰذا اگر آپ اس جرم میں نہیں ہیں تو کل کو آپ کو کوئی معاشرے کے اندر اس کا تانا بھی نہ دے سکے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟
جی ڈاکٹر صاحب بالکل یہی کہا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر میڈیا کی وساطت سے یہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے آئے، لیکن جس ادارے نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ حکومتی ادارے ہیں، وہ محکمہ پولیس ہے، CCPO صاحب ہیں، جن کے ایک بیان کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک اشتعال جو ہے نا وہ پھیل گیا ہے، لوگوں کا غصہ، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ CCPO صاحب جو اتنے اہم عہدے پہ فائز ہیں اور ایک اہم ذمہ داری ہے، ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ بالکل بلکہ اس جو کو صاحب آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو متاثرہ خاتون ہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں وہ تو۔ جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتہائی ذمہ دار جو شخص ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ کو بھی تول کر بیان کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام شرکاء صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب فرانس سے، چودھری اعجاز مٹھانا چک صاحب اسپین سے، اور اٹلی سے معروف صحافی آفتاب احمد صاحب اور جو چیمہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔